یہ مریض انسولین لگاتے ہیں تو پھر کیا انسولین بھی لگائی جا سکتی ہے روزے کی حالت؟ مردوں کے ساتھ جوان بچوں کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے سر کہ سحری کے بعد سوتے ہوئے ناپاکی کی حالت ہو جائے تو روزے پر اثر ہوگا یا وہ یہ اکثر طبیعت رمضان میں سر روزے کے بعد کچھ کی خراب ہو جاتی، کیا والا معاملہ ہو جاتا ہے، کیا کی صورت میں روزے کا کیا معاملہ بنے گا، کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آنکھ میں کوئی دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو سر کئی قسم کے انفیکشن ایسے ہیں اچانک سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور انسان روزے میں بھی ہے، کوئی حادثاتی معاملہ ہو جاتا ہے، اب اس شخص کو ڈرپ لگانی پڑ جاتی ہے اور انجیکشن بھی لگانا پڑ جاتا ہے، تو انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، منقطع ہوگا، یا ڈرپ لگانے سے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں کہ مریض، دوا اور روزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آنکھ میں کوئی دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، آنکھ میں دوا ڈالنے سے کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن آنکھ پہلے اصل میں لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر اصل میں ہونا چاہیے جی کہ آنکھ سے ہر وہ چیز جسے آپ کھائیں منہ کے ذریعے اور وہ جوف تک پہنچ جائے، معدے تک پہنچ جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح۔ یا اس کا اثر دماغ تک پہنچ جائے تو پھر روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ آنکھ میں کوئی دوا ڈالنے سے اس کا اور برین کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، درمیان میں پردہ ہے جس کی وجہ سے اثر وہاں تک نہیں پہنچتا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں، دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگ کہ یہ مت ہے، کوئی غلط فہمی ہے کہ سرما لگائیں تو روزہ ٹوٹتا ہے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چلے روزہ سرما لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آپ نے سرما لگا لی اور پھر آپ سو گئے اور سو کر واپس اٹھے تو روزہ ٹوٹ گیا، تو ایسا بھی نہیں ہے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آپ ڈراپس ڈالیں، آپ دوائی ڈالیں، کوئی بھی لوشن ڈالیں تو آنکھ میں اس پر روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کان اور ناک میں اچانک کسی کو کوئی ایمرجنسی ہو گئی اور اس کو ہاسپٹل جانا پڑ گیا اور ڈاکٹر صاحب بھی مجبوراً، یا ان کو کان یا ناک کا کسی شخص کو آلریڈی مسئلہ ہے، انفیکشن ہے اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈراپس وغیرہ کا استعمال کریں، تو کیا ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناک میں دوا ڈالنے سے، میں نے آپ کو کہا، اس شریعت میں منفذ کا نام آتا ہے کہ ناک اور دماغ کا کنیکشن ہے۔ جی، آپ رمضان میں ناک میں پانی کیوں نہیں چڑھاتے، کھینچتے کیوں نہیں ہیں؟ کہ وہ حلق میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب راستہ ہے کہ دماغ تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ جی، تلیز علماء فرماتے ہیں کہ ناک میں دوا ڈالنے سے روزے کے چانسز ہیں کہ وہ مفسد ہو جائے، فاسد ہو جائیں۔ اچھا۔ اور کان میں بھی دوا ڈالنے سے چونکہ صحت ملتی ہے اور جسم کو فائدہ ملتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ہدایہ نے یہ لکھا ہے جی کہ دوا ڈالنے سے کان میں تو روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح، حالانکہ وہ بھی تو پہنچتا ہے۔ تو صاحب ہدایہ نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ پانی سے بچنا مشکل ہے، غیر اختیاری چیز ہے، جی، اور چونکہ دوا ڈالنے سے صحت کو فائدہ ہو رہا ہے، تو پانی ڈالنے سے، کان میں جانے سے فائدہ، کون سا فائدہ ہوتا ہے صحت کو؟ ٹھیک۔ اس وجہ سے پانی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جی، لیکن کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سر کئی قسم کے انفیکشن ایسے ہیں اچانک سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور انسان روزے میں بھی ہے، کوئی حادثاتی معاملہ ہو جاتا ہے، اب اس شخص کو ڈرپ لگانی پڑ جاتی ہے اور انجیکشن بھی لگانا پڑ جاتا ہے، تو انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، منقطع ہوگا، یا ڈرپ لگانے سے کیا معاملہ ہوگا؟ یہ جدید مسئلہ ہے۔ جی، آپ علیہ السلام کے دور میں انجیکشن نہیں تھا، صحابہ کے دور میں انجیکشن، خیر القرون میں انجیکشن نہیں تھا۔ جی، یہ قیاسی مسئلہ ہے، اس پر قیاس آرائی کی جاتی ہے۔ تو چونکہ انجیکشن ایک نیا مسئلہ ہے، تو چونکہ آپ نے رگ کے ذریعے اور مسلس کے ذریعے جو ہے جسم کو دوائی پہنچانی ہوتی ہے، وہ بھی ایمرجنسی میں آپ نے پہنچانی ہوتی ہے۔ تو علماء نے تحقیق کیا ہے اور ائمہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ پرانے وقت میں جب سانپ کسی کو ڈس لیتا تھا تو وہ بھی پورے جسم میں زہر جو ہے سرایت کر جاتا، پورے جسم میں جاتا تھا، جسٹ لائک انجیکشن جیسے وہ چبھتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سانپ کے ڈسنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو انہوں نے اس چیز کو قیاس کیا انجیکشن پر،
صحیح۔ انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا، ٹوٹے چونکہ آپ کے جسم کو فائدہ مل رہا ہے، چاہے رگ کے ذریعے، چاہے آپ خون چڑھا رہے ہوں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا آپ کوئی گلوکوز چڑھا رہے ہیں، آپ کو یا کوئی پین کلر آپ چڑھا رہے ہیں، تو آپ کا روزہ ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، مین انجیکشن سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا۔ یہ اکثر طبیعت رمضان میں سر روزے کے بعد کچھ کی خراب ہو جاتی، قے والا معاملہ ہو جاتا ہے، قے کی صورت میں روزے کا کیا معاملہ بنے گا؟ کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ہاں، اگر آپ نے قے جان بوجھ کر کی اور آپ کا منہ پورا کا پورا بھر گیا اور تھوڑا سا پھر حلق میں چلا گیا، 2-3 ڈراپس حلق تک واپس آپ نے کھینچ لیا، واپس چلے گئے تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر آپ کا ارادہ بھی نہیں تھا اور قے خود سے آئی اور منہ بھر گیا تو اور واپس آپ نے واپس کھینچ لیا حل کی طرف، تھوڑا سا پی لیا، تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ صحیح۔ تو اس میں بہت زیادہ احتیاط، اور اگر آپ کو خود بخود قے آ گئی اور منہ پورا نہیں بھرا یا آدھا بھر گیا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر قے آئی اور بندے نے نکال دی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، واپس نہ جائے۔ ایک اور سر مسئلہ ہے، شرع میں شرم نہیں ہونی چاہیے، تو کچھ سوال ہمارے پاس اس طرح سے بھی ہیں کہ سحری سے پہلے اچانک ناپاکی کا مسئلہ درپیش ہو جائے، تو اب انسان اگر غسل کرتا ہے تو سحری رہ جاتی ہے، تو پہلے سحری کر لے پھر غسل کر لے، تو کیا روزہ ہو جائے گا اس طرح سے؟ اگر ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے فتویٰ، اگر سحری سے پہلے جنابت کی آپ بات کر رہے ہیں، ناپاکی ہو جاتی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ میں اتنے ٹائم میں غسل کر سکتا ہوں اور پھر سحری بھی کر سکتا ہوں، تو پہلے مقدم کیا رکھیں کہ آپ نے غسل کرنا ہے، پاکی کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے سوچا، چونکہ سحری کھانا بھی اس میں برکت ہے اور سنت ہے، کہ اگر میں جب تک نہاؤں اور غسل کروں اور یہاں سحری کا ٹائم نکل جائے گا، تو پہلے پھر سحری کریں اور اس کے بعد پھر آپ پاکی کی حالت میں آپ جو ہے پھر غسل کر لیں، تو روزہ ہو جائے گا۔ روزہ ہو جاتا ہے۔ مردوں کے ساتھ، جوان بچوں کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے سر کہ سحری کے بعد سوتے ہوئے ناپاکی کی حالت ہو جائے، تو روزے پر اثر ہوگا یا وہ سحری کی نماز پڑھی، سو گئے جی، اور اس کے بعد اس کو جنابت ہوئی جی، شریعت کا مسئلہ ہے جی، تو اس کے بعد وہ جاگے تو فوراً غسل کرے، روزے پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ اگر پورا دن، ویسے کرنا نہیں چاہیے اس طرح، جی، میں صرف مسئلہ بتا رہا ہوں کہ کھانا بالکل نہیں ہے۔ بعض لوگ اتنی نادانی کر رہے تھے کہ جنابت ہو گئی، ہم تو ناپاک ہو گئے، لہٰذا وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے جتنی بھی ناپاکی ہو، آپ کو رمضان کے احترام میں آپ نے کھانا بالکل نہیں ہے۔ اگر پورا دن بھی ناپاکی کی حالت میں نکل گیا تو روزے کے احترام میں آپ کو کھانا نہیں چاہیے، نہ آپ کا روزہ ٹوٹا، صحیح، روزہ بھی نہیں ٹوٹا۔ لیکن تقوی یہ ہے کہ ایک قدم بھی آپ نے نہیں چلنا جب تک آپ اپنے آپ کو پاک نہ کر لیں۔ نیند سے اٹھیں، ناپاکی کی حالت ہے، فوراً جا کر اپنا غسل کر لیں، اہتمام کر لیں اور اپنے آپ کو پاک کر دیں۔ بالکل صحیح، اور باقی ویسے معاملات اپنے جاری رہیں گے، روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اچھا سر، جیسے آپ نے بتایا ڈرپ بھی لگا سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں، خون بھی لگوایا جا سکتا ہے، روزے پر اس کا اثر نہیں ہوتا، انجیکشن پر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو جو ہمارے شوگر کے مریض انسولین لگاتے ہیں، تو پھر کیا انسولین بھی لگائی جا سکتی ہے روزے کی حالت؟ کچھ مسائل طبیب کے مشورے سے حل ہوتے ہیں۔ صحیح، اگر طبیب یا ڈاکٹر یا فزیشین ان کو یہ کہیں کہ انسولین اگر آپ نے نہ لگائی تو آپ کی جان کا خطرہ ہے، تو پھر علماء اس کے مطابق اس کو فتویٰ دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور اگر کوئی جان جانے کا خطرہ نہیں ہے اور اس کو خود اپنا پتہ ہے کہ مجھ میں کتنی طاقت ہے کہ میں یہ روزہ جو ہے افطاری تک پہنچا سکتا ہوں یا نہیں، تو پھر اس کو روزہ نہیں کھانا چاہیے، افطار نہیں کرنی چاہیے، اس کو اہتمام کے ساتھ اپنا روزہ رکھنا چاہیے۔ واپس وہی بات ہے، انسولین وغیرہ ہے، جتنے بھی ہیں طاقت کی چیزیں ہیں، لگانے سے انجیکشن کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناظرین بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تک ہمارے ساتھ رہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی سوال اس بارے میں ہے تو ہمیں کمنٹس میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ بہت ہی مبارک ماہ یہ اس وقت چل رہا ہے، ماہ رمضان۔ اللہ پاک آپ کو، ہمیں، ہم سب کی اس میں بخشش فرما دے، آمین۔